اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کے کاموں میں تعاون کا حکم بھی دیا ہے، ترغیب بھی دی ہے، اور گناہ کے کاموں اور ظلم کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون کرنے سے منع فرمایا۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے، کیونکہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو قبائل کے حالات تھے وہ ایسے تھے کہ ایک قبیلے کے آدمی آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ بھی اس قسم کا معاہدہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یہاں تک کہ لڑائی اور قتال کی بھی نوبت آ جائے تو یہ دیکھے بغیر کہ کون حق پر ہے کون باطل ہے، اپنے حلیف کی مدد کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اسی کو اصطلاح میں حلف کہتے تھے، یعنی حلافت کا ایک معاہدہ کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تم ہماری مدد کرو گے۔ اس سے بحث نہیں کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، تم ہمارے ہو، ہمارے حلیف ہو، لہذا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس کو حلف کہا جاتا تھا اور اس پر فخر کیا جاتا تھا۔ لیکن نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے کیونکہ حق کا بول بالا کرنا تھا تو یہ تفریق پیدا کر دی کہ اب معاملہ اپنے اور پرائے کا نہیں ہے، معاملہ حق اور باطل کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے کی ہر حالت میں مدد کرنی ہے اور پرائے کی ہمیں حالت میں مخالفت کرنی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کون حق پر ہے اس کی مدد کرو، کون باطل پر ہے اس کی مدد نہ کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمایا تھا کہ لا حلف فی الاسلام۔ اب وہ جو حلافت ہوا کرتی تھی پہلی جاہلیت کی، وہ اب اسلام کے اندر نہیں ہوگی۔ اب جو ہے وہ ساری بات حق و باطل کی بنیاد پر ہو، اور بلکہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ بعثت سے بھی پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدے کی بڑی تعریف فرمائی جو قریش کے کچھ لوگوں نے کیا تھا، جس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ اس معاہدے کے جو دستخط کنندگان تھے، یا یہ کہہ لو کہ اس معاہدے کے جو شرکا تھے، اصلاً وہ فضل کا نام رکھتے تھے، اس واسطے فضول اس کی جمع کر کے کہہ دیا گیا کہ فضول کا معاہدہ ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بات طے کی تھی کہ ہم اب کسی ظالم کی مدد نہیں کریں گے، اور اب صرف مظلوم کی مدد کی جائے گی جو حق پر ہوگا۔ اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی اگر مجھ سے غیر مسلم لوگ اس قسم کا معاہدہ کرائیں تو میں ضرور اس معاہدے میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تعاون علی البر، انصاف کے معاملے میں تعاون، اس کا جو حکم ہے وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاہدہ کرنا کہ جس سے
انصاف قائم ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، یہ بھی قرآن کریم کا ایک اہم تقاضا ہے۔ تو اس میں انصاف کے معاملے میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے، انصاف سب کے ساتھ ہونا، مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، غیر مسلم کے ساتھ بھی انصاف ہی کرنا ہے۔ تو یہ بڑا جامع اصول ہے کہ چاہے غیر مسلموں کے ساتھ بھی تم تعاون کرو تو مگر وہ بھلائی کے کام کا ہونا چاہیے، انصاف کے پر ہونا چاہیے، ظلم و زیادتی پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کا نظام جو ہے وہ اسی تعاون پر چل رہا ہے۔